السلام علیکم دوستو، کبھی اپنے سوچا ہے کہ آپ کا جسم ہر لمحہ، ہر سیکنڈ خاموشی سے آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے؟ آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک پوری دنیا جاگ رہی ہوتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کھربوں چھوٹی چھوٹی زندہ اکائیاں بغیر رکے، بغیر تھکے آپ کی زندگی کو برقرار رکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ نہ چھٹی لیتی ہے، نہ آرام کرتی ہے۔ یہ ہیں آپ کے سیلز۔ اور آج ہم اس پوشیدہ دنیا کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ سمجھیں گے بھی، کیونکہ سچ یہ ہے، اگر آپ نے اپنے سیلز کو سمجھ لیا تو آپ نے اپنی ہیلتھ کو سمجھ لیا۔ یہ کہانی ہے احمد کی، ایک عام انسان جیسے آپ اور میں۔ وہ صبح اٹھتا ہے لیکن فریش نہیں ہوتا، کام پر جاتا ہے لیکن فوکس نہیں کر پاتا، رات کو سوتا ہے لیکن تھکن ختم نہیں ہوتی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹیسٹس نارمل آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ویزیبل نہیں تھا، مسئلہ مائکروسکوپک لیول پر تھا، مسئلہ تھا سیلز کے اندر۔ دوستو، اب ہم ایک سفر شروع کرتے ہیں آپ کے جسم کے اندر، ایک ایسی دنیا میں جو آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ایک سیل، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے اندر ایک مکمل نظام موجود ہے۔ نیوکلیس، جہاں ڈی این اے محفوظ ہوتا ہے، مائٹوکانڈریا، جہاں انرجی بنتی ہے، سائٹوپلازم، جہاں ری ایکشنز ہوتی ہے۔ سائنسی حقیقت، انسانی جسم میں تقریباً 37 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ ریفرنس: بیانکونی ای ٹی ایل اینلز آف ہیومن بایولوجی، 2013۔ دوستو، آپ کی باڈی کو انرجی کہاں سے ملتی ہے؟ کھانے سے؟ جی ہاں، لیکن اصل پروسیس اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتا ہے، پھر آکسیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے، مائٹوکانڈریا میں جا کر اے ٹی پی بنتی ہے۔ اے ٹی پی ادیناسین ٹرائیفاسفیٹ، یہ وہ مالیکیول ہے جو آپ کے جسم کی ہر ایکٹیویٹی کو پاور دیتا ہے۔ ریفرنس: نیلسن کاکس، لرننگ پرنسپلز آف بائیو کیمسٹری۔ اگر مائٹوکانڈریا ویک ہو جائیں، انرجی کم، فٹیگ زیادہ، برین فاگ، ویک امیونٹی، یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگ بغیر کسی بڑی بیماری کے بھی ہمیشہ تھکے رہتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے، سیلز خراب کیوں ہوتے ہیں؟ جواب ہے، ہماری روزانہ کی عادتیں، پروسیسڈ فوڈ، ایکسیسو شوگر، لیک آف سلیپ، کرونک سٹریس، فزیکل انیکٹیوٹی۔ ریسرچ بتاتی ہے ہائی شوگر ڈائٹ مائٹوکانڈریا فنکشن کو متاثر کرتی ہے۔ ریفرنس: جرنل آف کلینکل انویسٹیگیشن، 2012۔ اور سب سے خطرناک چیز، کرونک سٹریس۔ جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، آپ کا جسم کورٹیسول ریلیز کرتا ہے، یہ ہارمون میں ہیلپ فل ہے، لیکن میں انفلامیشن بڑھاتا ہے، سیلز ڈیمیج کرتا ہے، امیون سسٹم کو سپریس کرتا ہے۔ ریفرنس: ہارورڈ میڈیکل اسکول، اسٹریس اینڈ ہیلتھ رپورٹ۔ دوستو، ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے انفلامیشن۔ انفلامیشن ہیلنگ، انفلامیشن ڈیمیج۔ کرونک انفلامیشن لنکڈ ہے ہارٹ ڈیزیز، ڈائبٹیز، کینسر۔ ریفرنس: نیچر میڈیسن، 2019۔ جب آپ انہیلتھی لائف سٹائل رکھتے ہیں، سیلز کانسٹنٹلی انفلیمڈ رہتے ہیں، ریپیئر سسٹم سلو ہو جاتا ہے، ڈیزیز رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے پاورفل بات پر، آپ کا جسم خود ہیل کرتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پر زخم لگے، آپ کچھ نہیں کرتے، پھر بھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ سیلز ملٹیپلائی کرتے ہیں، ڈیمیج ٹشو ریپلیس کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں
सेल्युलर रीजनरेशन। रिसर्च के मुताबिक स्किन सेल्स हर 27 दिन में रिन्यू होते हैं। गट लाइनिंग 3-5 दिन में रिप्लेस होती है। रेफरेंस साइंटिफिक अमेरिकन सेल टर्नओवर स्टडीज। दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है। आपका जिस्म दुश्मन नहीं है, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है। लेकिन आप इसे सपोर्ट दे रहे हैं। डैमेज। अहमद ने क्या चेंज किया? पानी ज्यादा, नींद बेहतर, जंक फूड कम, डेली वॉक। 3 महीने बाद एनर्जी हाई, मूड बेटर, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि इसने अपने सेल्स को वो दिया जो उन्हें चाहिए था। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अगले हिस्से में हम बात करेंगे सेल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, हीलिंग को फास्ट कैसे करें, और वो डेली सिस्टम जो आपकी लाइफ बदल सकता है। कमेंट करें। आपके जिस्म के अंदर हीलिंग की ताकत पहले से मौजूद है, बस आपको इसे समझना है।